أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور پالو گے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش پر سند لاؤ۔ پہلی آیت میں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی یا دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عین حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم موجود ہے۔ طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقوی کے احکام بیان فرمائے۔ لہٰذا اگر کوئی نیکی کی دعوت میں یا علم دین کے حصول یا کسی دوسرے اہم دینی کام میں مشغول ہے تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری آیت میں تذکرہ کیا گیا کہ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے ہے، تورات و انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی بات پر کوئی دلیل لائیں۔ بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا جہالت اور حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پہ بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے، اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل نہ ہو یا اضطراب کے ساتھ ہو تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بے وقوفی کہا جاتا ہے۔ اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو اہل دل تو اس انتظار کو تمنا کہا جاتا ہے۔ اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے۔ ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے اور نہریں کھودنے اور اس زمین میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے۔ اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا، اور قیامت کے دن فصل کاٹنے کا دن ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، اور کھیتی کا بڑھانا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے۔ اور جب دل میں خباثت اور برے اخلاق ہوں تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے۔ جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کی مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے، یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ضروریات سے مراد وقت پر پانی دیتا ہے، زمین کو کاٹنا اور گھاس پھوس نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہیں یا خراب کر دیتی ہیں۔ تو جو یہ
سب کام کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کے گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو شور زدہ ہو اور بلندی پر ہو، جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا، اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے اور پھر اس کے کاٹنے کا انتظار کرے، تو اس انتظار کو بیوقوفی، دھوکہ کہتے ہیں، امید نہیں کہتے۔ اگر اچھی زمین میں بیج ڈالے لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کا انتظار میں ہے اور یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، رجا نہیں کہتے۔ تو گویا رجا کا لفظ کسی ایسی پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے ہوں جو بندے کے اختیار میں ہیں، صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں۔ بس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادت کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقی کے کانٹے سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے، مغفرت تک پہنچنے والی اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا ہے۔ یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے، مگر ایمان کے بیج کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق میں ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائیں اور پھر مغفرت کا انتظار کریں، تو اس کا انتظار ایک بیوقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہش کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا ہے کہ وہ بڑا کریم اور غفور الرحیم ہے، اس سے اور اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کر دے گا اور وہ اس کی من چاہی چیز اسے دے گا۔ یا اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔